السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ خاتون نے پوچھا، اسلام میں عورتوں کو چہرے کے پردہ کے لیے کیا حکم دیا گیا ہے؟ رہنمائی کر دیجیے۔ جواب دیا گیا، اسلام نے مسلمان عورت پر پردہ کرنے کو فرض قرار دیا ہے۔ ارشاد باری ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیویوں، اپنی بیٹیوں اور مسلمان عورتوں سے کہہ دیں کہ وہ اپنی چادروں سے گھونگھٹ نکال لیا کریں۔ ترجمہ سورۃ الاحزاب کی آیہ 59۔ اس آیت کی تفسیر میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بحوالہ امام ابن کثیر 5/231، اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی عورتوں کو حکم دیا کہ جب کسی ضرورت سے اپنے گھروں سے نکلیں تو سر کے اوپر سے چادریں لٹکا کر اپنے چہرے چھپا لیں اور رستہ دیکھنے کے لیے ایک آنکھ کھلی رکھیں۔ امام محمد ابن سیرین نے عبیدہ سلیمانی سے اس آیت کی تفسیر پوچھی تو انہوں نے عملی طور پر اس طرح کر کے دکھایا۔ انہوں نے اپنا چہرہ اور اپنا سر چادر سے ڈھانپ لیا اور بائیں آنکھ کھلی رکھی۔ مفتی اعظم مولانا مفتی محمد شفیع معارف القرآن 7/230 میں تحریر فرماتے ہیں، اس طرح پردہ کا پہلا درجہ جو اصل مطلوب شرعی ہے وہ حجاب اشخاص ہے کہ عورتیں اپنے گھروں میں رہیں، لیکن شریعت اسلامیہ ایک جامع اور مکمل نظام ہے جس میں انسان کی تمام ضروریات کی رعایت دی گئی ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ عورتوں کو ایسی ضرورتیں پیش آنا ناگزیر ہے کہ وہ کسی وقت گھر سے نکلیں۔ اس کے لیے پردے کا دوسرا درجہ قرآن و سنت کی روح سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سر سے پاؤں تک برقع یا لمبی چادر میں پورے بدن کو چھپا کر نکلیں۔ رستہ دیکھنے کے لیے چادر میں سے صرف ایک آنکھ کھولیں یا برقع میں جالی جو آنکھوں کے سامنے استعمال کی جاتی ہے وہ لگا لیں۔ ضرورت کے مواقع پر پردے کا دوسرا درجہ بھی پہلے درجے کی طرح سب علماء و فقہا کے درمیان متفق علیہ ہے۔ مختصر یہ کہ اگر خاتون ٹوپی والا برقع استعمال کرے تو آنکھ ظاہر کرنے کی ضرورت ہی نہیں، آنکھوں کے سامنے لگی جالی ہی کافی ہے، اور اگر بڑی چادر استعمال کرے تو وہ ایک آنکھ کھلی رکھ سکتی ہے۔ اگر رستہ دیکھنے میں دشواری ہو تو دونوں آنکھیں بھی کھلی رکھی جا سکتی ہیں۔ الجامع الاحکام القرآن القرطبی 7/217۔ ایک صاحب نے پوچھا، حسد کا علاج کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ جواب دیا گیا، جس شخص سے حسد ہو اس کے لیے بلندی درجات کی دعا کرنا حسد کا بہترین علاج ہے۔ ایک صاحب نے پوچھا، یہ کیسے معلوم ہو کہ کسی شخص کو فلاں شخص سے محبت ہے، اس کی کیا علامت ہے؟ جواب دیا گیا، کسی بھی آدمی کو جس شخص سے محبت ہوگی وہ اس کی کوئی بات بھی ٹال نہیں سکتا۔ اگر کسی کو اللہ رحمان سے محبت ہوگی تو وہ اس کی کوئی بات نہیں ٹالے گا، اس کے ایک ایک اشارے کو سمجھتے ہوئے اس پر عمل کرے گا۔ اسی طرح کسی شخص کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات اور ایک ایک حکم پر عمل کرے گا، اور اگر کوئی شخص
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعوے دار تو ہے، لیکن وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے جھوٹے دعوے کر رہا ہے۔ اس کا قول و عمل اس بات کی گواہی دے گا کہ وہ اپنے دعوی محبت میں سچا ہے یا جھوٹا۔ اگر میرا قول و عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی تصدیق کرتا ہو اور ہر معاملے میں دیکھتا ہوں کہ اس معاملے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا اور اس کے مطابق عمل کرتا ہوں، تو سمجھ لیجئے کہ مجھے اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے میں سچا ہونے میں کوئی شک نہیں۔ اور اگر کسی کا عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے خلاف ہے، تو اس سے ثابت ہوگا کہ اس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دعوی محبت صحیح نہیں۔ ایک صاحب نے پوچھا کہ شادی کی بہت سی ایسی رسوم ہیں جو اسلامی تعلیمات کے خلاف ہیں، آخر ان رسوم کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ جواب دیا گیا ہے کہ اسلام تو نہایت سادہ طریقے سے شادی کرنے کا حکم دیتا ہے، جس میں نہ لڑکی والوں کو کچھ خرچ کرنا پڑتا ہے اور نہ لڑکے والوں پر کوئی بوجھ پڑتا ہے۔ نکاح مسجد میں کرنے کا حکم ہے کہ لڑکی کے والد اپنے ساتھ کچھ رشتہ داروں کو لے جائیں اور اسی طرح لڑکا اپنے والد اور چند رشتہ داروں کو لے کر مسجد میں چلا جائے اور وہاں سب لوگوں کے سامنے نکاح پڑھا دیا جائے اور لڑکے کی طرف سے اس موقع پر موجود لوگوں میں چوہارے تقسیم کر دیے جائیں۔ لڑکی کی طرف سے کسی قسم کی دعوت ضروری نہیں کہ سب لوگوں کو کھانا کھلایا جائے۔ لڑکے کی طرف سے ولیمہ کی دعوت ہے اور اس کی بھی شکل یہ ہے کہ اگر لڑکا لوگوں کو کھانا نہ کھلا سکے تو اپنے سب دوستوں سے کہے کہ وہ سب اپنے اپنے گھروں سے کھانا لے آئیں اور سب لوگ اس کھانے کو ایک جگہ بیٹھ کر کھا لیں۔ یہ دعوت ولیمہ ہو جائے گی۔ اس طرح انتہائی سادگی سے شادی ہو جائے گی۔ خاتون نے پوچھا، خاتون میت کو غسل دینے کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ دوران غسل میت کے جسم کا کہاں تک پردہ ضروری ہے؟ نیز میت کو غسل دینا کس کی ذمہ داری ہے؟ جواب دیا گیا کہ مسلمان میت کو غسل دینا فرض ہے۔ حدیث میں میت کو غسل دینے کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ غسل میت کا طریقہ یہ ہے کہ میت کو تختہ غسل پر لٹھا کر موٹی سی چادر اس کے بدن پر ڈال دی جائے، جس سے ناف سے پنڈلی تک بدن چھپ جائے۔ اس کے بعد چادر کے اندر ہاتھ ڈال کر اس کے کپڑے اتارے جائیں۔ پھر اس احتیاط سے غسل دیا جائے کہ ناف سے زانو تک اس کے بدن پر کسی کی نظر نہ پڑے۔ داستانوں یا ہاتھ پر کپڑا لپیٹے بغیر اس کے جسم کے کسی بھی حصے پر ہاتھ نہ لگایا جائے۔ مرد کا مرد کے لیے، عورت کا عورت کے لیے یہی محل ستر ہے۔ اس حصہ بدن کو دیکھنا حرام ہے۔ میت کو غسل دینے کا اولین حق میت کے قریبی عزیزوں کا ہے۔ مردوں کے لیے قریب ترین رشتہ دار مرد اور عورت کے لیے اس کی قریبی رشتہ دار عورتیں۔ یہ میت کی آخری خدمت ہے۔ عزیزوں کو اس سے محروم نہیں رہنا چاہیے۔ البتہ یہ ضروری ہے کہ میت کو غسل دینے والا غسل کے ضروری مسائل سے واقف ہو۔ اگر
عزیزوں میں کوئی غسل دینے والا نہ ہو تو دوسرے مسلمان یہ فرض ادا کریں۔ کیا شوہر اپنی مرحومہ بیوی کو غسل دے سکتا ہے؟ جواب دیا گیا اس میں کوئی حرج نہیں۔ خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کو ان کے انتقال کے بعد ان کے شوہر سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے غسل دیا تھا۔ بیوی بھی اپنے مرحوم شوہر کو غسل دے سکتی ہے۔ خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ان کے انتقال کے بعد ان کی بیوی ام رومان نے غسل دیا تھا۔ شوہر اپنی بیوی کے انتقال کے بعد اور اسی طرح بیوی اپنے شوہر کے انتقال کے بعد دونوں ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ سکتے ہیں۔ خاتون نے پوچھا، ایک لڑکی 16 سال کی عمر میں بالغ ہوئی، اس سے پہلے 15 سال کی عمر میں اس نے روزہ رمضان شریف کے 10-12 روزے رکھے، باقی چھوڑ دیے۔ اب بلوغ کے بعد ان چھوڑے ہوئے روزوں کی اس پر قضا ہے یا نہیں؟ جواب دیا گیا، اگر لڑکی میں بلوغ کی کوئی علامت ظاہر نہ ہو تو 15 سال پورے ہونے پر وہ شرعاً بالغ ہیں۔ سال بھی سال قمری اسلامی قمری سال مراد ہے، نہ کہ شمسی۔ اس لڑکی نے 15 سال کی عمر میں جو روزے چھوڑے ان کی قضا اس پر فرض ہے، مزید اس گناہ پر توبہ استغفار بھی کرے۔ خاتون نے پوچھا، ایک جوان لڑکی کی شادی کے لیے والدین پریشان ہیں، لڑکی پر لوگوں کو اعتراض کی وجہ سے اس کے جسمانی عیب کو دور کرنا ہوگا، کیا شریعت اس کی اجازت دیتی ہے کہ جسمانی عیب کو دور کرنے کے لیے سرجری کرا لی جائے؟ جواب دیا گیا کہ ازالہ عیب کے لیے سرجری کروائی جا سکتی ہے، لیکن ضروری ہے کہ یہ علاج لیڈی ڈاکٹر سے کروایا جائے، یعنی اسی طرح دوران علاج خلاف شرع کوئی بھی عمل سرزد نہ ہو۔ خاتون نے پوچھا کہ ان کے ماموں کا انتقال ہو گیا، مرحوم غیر شادی شدہ تھے، ان کے ورثاء میں ایک تو والدہ ہیں، خاتون کی والدہ ہیں جو مرحوم کے حقیقی بہن ہیں، ان کے علاوہ ایک بھائی اور بہن سوتیلے ہیں۔ والد کی طرف سے باپ شریک بھائی بہن میں مرحوم کا ترکہ کس طرح تقسیم ہوگا؟ جواب دیا گیا کہ بعد ادائیگی حقوق مرحوم کا نصف ترکہ حقیقی بہن کو دے کر بقیہ نصف 3 حصص پر تقسیم کر دیا جائے، جس میں سے 2 حصے سوتیلے بھائی کو اور 1 حصہ سوتیلی بہن کو دیا جائے گا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبته متعمدا او خطأ سرا او علانیۃ واتوب الیہ۔